ایگریکلچر کے میجر سلیکشنز کے بارے میں یا اس کے میجرز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. پہلے ہم نے ایگرونومی اور سوائل سائنس جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا. اس کے بعد کل ہم نے پلانٹ پیتھولوجی اور انٹمالوجی کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا. آج ہم جن دو میجرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ایک کا نام ہے فوریسٹری اور دوسرے کا نام ہے ہارٹیکلچر. فوریسٹری کیا ہوتی ہے؟ نام سے ہی جو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایگریکلچر کا میجر ہے، یہ جو فوریسٹ ان کو لگانا اور جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کو کنزرو کرنا، اور اس کے علاوہ واٹر شیڈ یعنی کہ جو پانی جو ہے گلیشیئرز کے اندر، جب پہاڑوں کے اندر سردیاں آتی ہیں تو وہاں پہ گلیشیئرز بن جاتے ہیں. گلیشیئر جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ میلٹ ہوتے ہیں اور وہ پانی کی شکل میں جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں اور ایک ایریا کے اندر جو ہے جہاں کلیکٹ ہوتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں، واٹر شیڈ مینجمنٹ. تو یہ جو فوریسٹری والے لوگ ہوتے ہیں یہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی ایکول اور جو ہے صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوشن کی جائے پورے ملک کے اندر، تاکہ واٹر جو ہے پورے جو ہے وہ واٹر ریسورسز جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ یوز ہو سکیں فار ایگریکلچر پرپزز اینڈ ادر پرپزز. ایک واٹر شیڈ ہو گیا. دوسرا یہ نہیں کہ پلانٹس کو لگانا، ان کو کنزرو کرنا، جو لگے ہوئے ہیں ان کی جو ہے مثلا اگر فوریسٹ لگے ہوئے ہیں جیسے کہ چھانگا منگا لگا ہوا ہے یا اسی طرح سے اور بہت سے فوریسٹ ہیں، ان کے اندر یہ جو فوریسٹری کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مثلا آپ نے جو اگر فوریسٹ لگانا ہے تو یہ کٹنگ سے لگے گا، یہ سیڈ سے لگے گا، یہ کس چیز سے لگے گا، اس چیز کے بارے میں یہ ڈسکس کرتے ہیں. اور دوسرا یہ رینج لینڈ کے بارے میں. یہ رینج لینڈ کیا ہوتی ہے؟ رینج لینڈ کوئی بھی ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی ہربز، شرب اور جو گراسز لگے ہوتی ہیں، جہاں پہ گریزنگ کرائی جاتی ہے اینیمل کی. تو یہ ڈفرینٹ ان کو پیچز میں کنورٹ کرتے ہیں اور جو ہے اپنی ایک سائنس کی جو ہے نالج بیس کے اوپر یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کتنے عرصے کے لیے یہ جو ایریا ہے اس کے اندر گریزنگ کروانی ہے، پھر آگے کی طرف چلے جاتی ہیں. تو یہ جو ہے ایک فوریسٹری کے لوگ جو ہے وہ رینج لینڈ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جو کہ اگر فوریسٹ کی بات آ رہی ہے، اگر یہ فوریسٹ کو کنزرو کریں تو فوریسٹ کے اندر پائی جانے والی جو چیزیں ہیں، جو ریسورسز ہیں، یہ ان کو بھی کنزرو کرتے ہیں. جیسے کہ وائلڈ لائف ہے، یعنی پالتو جو وائلڈ لائف یعنی کہ جو جنگلی حیاتیات ہوتی ہیں، اس میں شیر ہو گیا ہے، اس میں بیئر ہو گیا ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہو گئی ہیں، یا ڈفرینٹ قسم کے جو سفاری پارک ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ قسم کے جو پارک یہاں پہ جو ہے وہ وائلڈ لائف رکھی جاتی ہے. تو یہ ان تمام کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ اسٹڈی حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں نالج گین کرتے ہیں. نالج گین کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خدمات ساری انجام دیتے ہیں. تو کسی بھی جو ملک ہے، کنٹری ہے، اس کے لیے فوریسٹ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے کلائمیٹ کے لیے، اس کی جو ہے وہ جو کلائمیٹک کنڈیشن ہے، ٹیمپریچر اور یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ فوریسٹ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جو سائنٹسٹ جو سائنٹیفک نالج کی بیس پہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کے اندر 25% جو وہ فوریسٹ ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان ہے اس کے اندر صرف 4% کے لگ بھگ جو ہے وہ فوریسٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایگرو فوریسٹری ہے. ایگرو فوریسٹری بھی ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے کہ مثلا اگر آپ نے جو ہے پلانٹس اپنی کراپ لگائی ہوئی ہے، اسی کراپ کی سائڈ کے اوپر یا اس کراپس کے اندر ہی بہت فاصلے کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں، فوریسٹری لگا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ فوریسٹ ہوتے ہیں وہ کئی عرصے کے بعد جو ہے 10 سال 5 سال کے بعد وہ تیار ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے بالکل فری جاتے ہیں. آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کراپ بھی کلٹیویٹ کرتے ہیں. مثلا جو ساگوان ہے، بہت سے بڑے بڑے ایگرو فوریسٹری میں اسی لیے بھی جو ہے وہ یہ ایک نئی اور اچھی جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ نالج دینے والی اور برانچ ہے فوریسٹری کی. کیونکہ اس کے اندر جب آپ ڈفرینٹ قسم کے فوریسٹ ٹریز لگائیں گے تو وہ ٹریز بڑے ایک تو انوائرمنٹ کو کلین کریں، دوسرا اس کے ساتھ بہت زیادہ انکم جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ یعنی انکم مل سکتی ہے اس سے. جیسے کہ ساگوان کا پلانٹ ہے، تو ایک ساگوان کا پلانٹ تقریباً 10 سال کے بعد 1 لاکھ روپے کا ایک پلانٹ بکتا ہے. تو ایسا کوئی کراپ جو ہے وہ آپ کو اتنی جو ہے وہ انکم نہیں دے سکتی. تو آج ہم دوسری جو ایگریکلچر کی برانچ کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر کیا ہوتا ہے؟ ہارٹیکلچر کے اندر ہم جو ڈفرینٹ قسم کے ہارٹیکلچر پلانٹ ہوتے ہیں، ہارٹیکلچر پلانٹ میں زیادہ تر ایسے پلانٹس آتے ہیں جیسے کہ فروٹس ہیں، یہ ہارٹیکلچر کے اندر آتے ہیں. جیسے کہ جو ہے ویجیٹیبلز ہیں، یہ ہارٹیکلچر کراپس کے اندر آتی ہیں. جیسے کہ جو آرنامنٹل پلانٹس ہیں، یہ ہارٹیکلچر کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے کوئی لینڈ ہے یا کوئی کالونی ہے، اس کی لینڈسکیپنگ کرنی ہے، اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے، تو یہ بھی ہارٹیکلچر کے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ نرسریز ہیں، یہ بھی ہارٹیکلچرس کے لوگ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو ٹریز ہیں، ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ فروٹس کو جو ہے یہ اسٹڈی کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ مثالہ جات کے جو جتنے بھی جو ہے وہ مثلا شراب وغیرہ ان چیزوں کو بھی ہارٹیکلچر کے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
ایک جو ہے فوریسٹ ہے، آپ نے ایک فروٹ ٹریز لگانا ہے یا آپ نے ایک فروٹ آرچرڈ لگانا ہے، تو یہ ہارٹیکلچرسٹ آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ نے پلانٹ ٹو پلانٹ، رو ٹو رو، اور کون سا میتھڈ یوز کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ فروٹ ٹریز کو لگانی ہے. کیونکہ فروٹ ٹریز کو لگانے میں آپ کو سالوں کے سال لگ جاتے ہیں، 10 سال 20 سال. لیکن اگر آپ نے مینیج صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوتا، یا ان کی جو ہے وہ مینجمنٹ صحیح نہیں کی گئی، آپ نہیں کرتے، تو یہ جو فوریسٹ ہے یہ ود ان جو ہے وہ ایئرز آپ کا پورا جو فیلڈ ہوتا ہے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ نالج جو بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے کون سی ویجیٹیبلز ہیں جو آپ لگائیں فورس گارڈننگ کے ذریعے سے، کون سی جینی ٹنل کے اندر لگا کے آپ کتنی زیادہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آرنامنٹل پلانٹس ہیں ڈفرینٹ قسم کے، ان کے سینٹس نکالے جاتے ہیں، ان کے اسپرے بنائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ہارٹیکلچر کے لوگ آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہارٹیکلچر کے لوگ ہیں، یہ جو آپ ڈفرینٹ قسم کے روڈ سائڈ کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹریز لگائی جاتی ہیں، یا ان کی جو حفاظت کی جو ذمہ داری آتی ہے، تو یہ بھی ہارٹیکلچر کے لوگ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو پارک ہوتے ہیں، پارک کی مینجمنٹس بھی جو ہارٹیکلچرس کے لوگ ہوتے ہیں، یہ پی ایچ یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، تو یہ پلانٹ ہارٹیکلچر اتھارٹی، یہ یعنی ہارٹیکلچر کے لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں جو اپنے لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہارٹیکلچر کے لوگ دیکھیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے سٹرس لگانا ہے، تو کیا آپ سٹرس جو آپ مثلاً آپ نے کوئی سٹرس ہے اس کی ویرائٹی کھائی ہے، تو اس کا اگر آپ سیڈ سو کر دیں گے تو وہ سٹرس وہی نہیں آئے گا. اسی طرح سے آپ مینگو ہے، آپ نے چوسا کھایا اور اس کو آپ نے جو ہے وہ زمین میں لگا دیا، تو آپ کو وہاں سے چوسا نہیں ملے گا. اس چیز سے آپ کو، کیونکہ آپ کو جو جین کا میک اپ ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ جین کا میک اپ ہوتا ہے، اس میں سے کون سا ڈومیننٹ ہوتا ہے یہ آپ نہیں جانتے. تو اس لیے اگر آپ نے چوسا بعد میں لینا ہے، اگر آپ نے سٹرس کی ویرائٹی جو لگائی تھی، جو آپ نے کھائی تھی، وہی آپ سٹرس کی ویرائٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہارٹیکلچرسٹ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی سیڈ لگائے ہیں ان سے آپ روٹ سٹاک تو لے سکتے ہیں، یعنی اس سے آپ کا جو پلانٹس کی روٹ ہے وہ تو جنریٹ ہوں گی، لیکن اگر آپ اس سے فروٹ لینا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو سائن یا آپ کو اس کی بڈنگ کرنی پڑے گی، اس پہ گرافٹنگ کرنی پڑے گی. اگر آپ جو وائٹ چونسا چاہتے ہیں تو وہ جو آپ کی روٹ سٹاک ہوگی اس کو جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ اس کی بڈنگ کریں گے، گرافٹنگ کریں گے، تو آپ کو چونسا ملے گا. اسی طرح سے جو ورائٹی آپ جو ہے وہ مثلاً سٹرس کی چاہ رہے ہیں تو اس کی جو آپ جو ہے گرافٹنگ بڈنگ کریں گے تو وہ ورائٹی آپ کو ملے گی. تو آج اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.